کہ یا ایھاالذین آمنو کتب علیکمُ الصیام، ہے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر ہی فرض نہیں قرار دیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ میں ہے الصوم جنۃ، یہ جو روزہ ہے یہ ایک ڈھال ہے۔ انسان جہاد میں جاتا ہے، زرہ پہنتا ہے جسے ڈھال کہا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ جب زرہ پہنی ہوگی دشمن کے وار سے بچے گا، تو اس وجہ سے روزہ بھی ایک ڈھال ہے جو انسان کی خواہشات نفس امارہ کی خواہشات سے انسان کو دور کرتا ہے، انسان کی خواہشات کو ختم کرتا ہے۔ جب انسان کی خواہشات ختم ہوں گی تو انسان گناہوں سے بچے گا، جب گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما لیں گے۔ اور ایک طریقے سے یوں بھی سمجھ لیں کہ الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، کیا مطلب؟ جہنم کی آگ سے انسان کو بچانے والا ہے۔ تو اس وجہ سے روزے کا اہتمام یہ کرنا چاہیے۔ روزہ تو فرض ہے، ہر صورت میں اسے ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے کچھ مسائل ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کے اندر کوئی مرد اور کوئی عورت اگر روزہ رکھتی ہے اور روزے کی حالت میں وہ بھول کے کھا پی لیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے بھول کے کھایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے، آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے گھر میں ہے طاقتور اور وہ کھا رہا ہے، آپ اسے جا کے یاد دلا دیں کہ آپ کا روزہ ہے تاکہ وہ کھانا چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو دیکھتی ہیں کہ وہ بہت کمزور ہے، لاغر ہے، تو اس وجہ سے بہت بوڑھا سا آدمی ہے یا بوڑھی کوئی ماں ہے، تو اس وجہ سے اس کو دیکھیں کہ وہ کھا رہی ہے تو آپ اسے یاد نہ دلائیں بلکہ اسے کھانے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھول کے کھا پی رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اگر کوئی مرد کوئی عورت اس کے منہ سے خون نکلتا ہے تو وہ خون ایسا ہے اس کے تھوک پہ غالب نہیں آتا اور اس کا ذائقہ اس کے حلق میں بھی اسے محسوس نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر تھوک غالب ہے اور حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، انسان کا جو منہ کا تھوک ہے اگر یہ انسان نگل لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اندر کا ہی تھوک ہے، تو واپس وہ اندر چلا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس سے روزے پہ کوئی حرج نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ڈرپ ہے، انجیکشن ہے، چاہے وہ انجیکشن رگ کا ہو، گوشت کا ہو، جو بھی ہو، بہرحال ہر صورت میں انسان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی وجہ سے کہ یہ جو اس کو انجیکشن لگا ہے یہ منفذ جگہ یعنی سوراخ کے ذریعے سے نہیں ہوا، بلکہ یہ انسان کو ان جگہوں سے لگا ہے جو غیر منفذ تھی، تو اس وجہ سے اس کے روزے پہ کوئی حرج نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد اور کوئی عورت روزے کی حالت میں مسواک کر دیتی ہے تو مسواک کرنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے خون کسی کو دینا یا کسی سے خون لینا، خون لگوانا اور لگانا، دونوں صورت میں انسان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔